سمندری شہر ظاہر ہے کوئی ہوا میں بات تو نہیں آنے جا رہی، سمندری شہر کے سارے لوگ واقف ہیں کہ وہ جلسہ اہل سنت و جماعت کا، ٹوٹلی اہل سنت و جماعت کا، اور پچھلے ایک عرصے سے وہاں پر مین سمندری کا جو مین چوک ہے وہاں پر بازار میں ہوتا ہے، اور اس کے سٹیج پہ بڑے بڑے رضوی علماء، پوری سمندری کے بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پیران عظام، سادات کرام، انجمن تاجران، وہ سارے مل کے کرواتے ہیں، وہاں MNA MPA وہ سارا پورا وہ طبقہ ہوتا ہے، اور سید مطاع رسول شاہ صاحب وہاں ہیں، وہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، اسی طرح اور ساداتیں ہوتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ہر دفعہ 2-3 علماء کا خطاب ہوتا ہے، سنی علماء کا، اس دفعہ بھی میں تھا، میرے ساتھ 2 اور سنی علماء تھے، تو خطاب کے لیے ہم لوگ گئے، تو وہاں ہوٹل میں کھانا کھایا ہم نے، گھر میں نہیں تھے، ہوٹل بھی تھا، تو وہاں کھانے کے دوران کچھ لوگ آئے کہ جی ظاہر ہے جب آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ گن مین اترتے ہیں، پورا ایک پروٹوکول، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے جی کہ یہاں کون بندہ آ رہا ہے، تو وہ ہوٹل والوں سے اجازت لے کر وہ گئے، یار ہم نے مفتی صاحب کو جو ہے نا وہ ملنا ہے، تو وہ جو تھے مجھے تعارف کروایا گیا کہ وہ سمندری کے جناب پریس کلب کے صدر ہیں، یہ کوئی اس طرح کا ان کا تعارف۔ تو اب شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں ایک عام دنیا دار آدمی ہے، وہ چاہے مرزائی ہے، چاہے وہ قادیانی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ رافضی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، ہمیں اس سے کیا پتہ یہ کون ہے؟ اور یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو قادیانی کو جا کر ان سے فوٹو کھچوا کے آ جائے، تو کیا ہم ان کو کہیں گے یہ قادیانی ہو گئے؟ یار کس قدر ان لوگوں کی ہر درمی اور دین کے اندر ان لوگوں کی جناب اللہ دجل اور فریب کا سسٹم ہے، کیا ظلم کر رہے ہیں یار یہ لوگ، ان کو خدا رسول یاد نہیں ہے؟ آ کر انہوں نے میرے سے فوٹو کھچوائے، اگلے دن اس بندے نے اپنی ID پر شیئر کر دیا، وہ کوئی مسلکن شیعہ ہے، وہ صافی ہے، شیعہ ہے، اس نے کہا جی کہ اہل سنت کے بڑے عالم دین سے آج ہماری ملاقات ہوئی، اس نے شیئر کر دیا، انہوں نے اس کو لگا کر میرے خلاف کہہ دیے جی دیکھیں جی یہ شیعوں کے ساتھ کھا رہا ہے، شیعوں کے ساتھ پی رہے اور کر رہے، اور وافظ کے ساتھ یہ کر رہے۔ اب یہ جو چیزیں ان کی ہیں، تو اس پر میں صرف ان سے یہ کہوں کہ بھئی میرے والے سے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، ایک عام آدمی آ رہے مل رہے، فوٹو بنا رہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ ساتھ بیٹھ گیا، ایک دو اس نے باتیں کی، اور اس کے بعد ہم اپنے جلسے میں چلے گئے، سارے ضلع کو، ساری تحصیل کو پتہ ہے کہ بھئی وہ کیا ان کے وہاں پر کرندے نہیں ہیں، یا اپنے کرندوں سے پوچھے نا کہ وہ جلسہ سنیوں کا تھا کہ روافظ کا تھا، کس کا تھا؟ بھئی اہل سنت کا جلسہ ہے، اشتہار اس کے آپ لوگ دیکھ لیں، وہ سارے اہل سنت کے علماء کروا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا الزام ہے، اور یہ سب یہ کمینے، یہ جھوٹے، یہ خطائی، ان کا یہی طریقہ ہے کہ یہ جناب صرف جھوٹے الزام، اور ان کے اپنے لوگ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جناب وہی چیزیں آگے چلا رہے ہوتے ہیں کہ، اور ان بدبختوں کو، یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ خبیث، ان کو اتنی بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ ہم امت میں کتنا بڑا جھوٹ اور فریب کر رہے ہیں، اور ان کو یہ شرم بھی نہیں ہے کہ یار کل جب ہمارا یہ جھوٹ یہاں ہوگا تو ہمیں کتنا لتر پڑیں گے، لوگ ہمیں کتنی گالیاں دیں گے۔ تو اب چلیں مجھے چھوڑیں، وہ جو سمندری شہر کے علماء ہیں، وہ باقی لوگ ہیں، ان کے اپنے وہاں خطائی لوگ موجود ہیں، لیکن اب یہ انہی سے فون کر کے پوچھیں نا کہ کیا وہ رافضیوں کا جلسہ تھا؟ وہ ہمت کریں ان کا کوئی بھی وہاں کا جو نا ان کا خطائی ہے وہ دے نا وہاں پر بیان رہے کہ جی یہاں رافضیوں کا جلسہ تھا۔ بھائی وہاں اہل سنت کی تنظیمات ہیں، ان کا جلسہ سالانہ ان کا پروگرام ہوتا ہے، آج میں گیا ہوں، اگلے سال کوئی اور، ان کا اگلے سال اگر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو سب کو مختلف علماء کو بلاتے ہیں۔ تو یہ میں اپنی قوم کو بتانے لگا ہوں، یہ ان لوگوں کا کریکٹر ہے، یہ ان لوگوں کی تحقیق ہے، اور یہ ان لوگوں کی جناب خباستوں کا حال ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارے اوپر الزام، یہ ان کے پاس الزامات کی حقیقت ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ 20 گستاخیاں کر کے اور وہ لوگ جناب دڑ وٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلا اعتراض جو مخالفین کی فتنہ حویلیہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ چلے باقی تو ٹھیک ہے ہم مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ وہاں جاتے ہیں، عبدالقادر شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کی محافل میں جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ان کا اعتراض ہمارے سامنے آئے۔ پہلی بات یہ کہ فتنہ حویلیاں کے جو یہ کہتے ہیں، تو وہ محمود شاہ صاحب جو حویلیاں کے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ میرے خیال میں ہم طالب علم تھے، یعنی اسکول پڑھ رہے تھے، تو غالباً اس دور میں ان کا وصال ہوا۔ میں پوری زندگی میں بنا بر حلف، اور اگر کوئی 3 طلاقوں کی بات کرے گا تو ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہاں میں کبھی نہیں ان سے ملا، مطلب ہمارے اس شعور سے، اس ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ہی دنیا سے جو نا وہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مجھے یہ 25 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ میں خطابت کر رہا ہوں، میں حلفاً میں کبھی اس استانے پہ بھی نہیں گیا، نہ کبھی ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ان کے جنت ساتھ ہیں۔ اگلی بات، ان کے الزام آیا جی ہمارے سامنے کہ جی کہ ان کے جو خلفاء ہیں عبدالقادر شاہ صاحب اور ریاض شاہ صاحب، چونکہ قریشی صاحب ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے جناب یہ بے ادب اور گستاخ ہیں۔ چلیں جی آ جائیں۔ 25 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ میں خطابت کر رہا ہوں، میں حلفاً میں کبھی اس استانے پہ بھی نہیں گیا، نہ کبھی ملاقات ہوئی،
میرے خیال میں تو وہ شاہ صاحب 90 کے اس ایڑے گیڑے میں، مجھے ان کا صحیح سن وصال یاد نہیں ہے، لیکن وہ اسی دوران میں وہ ان کا وصال ہوا ہے. تو اگر ریاض شاہ صاحب یا عبدالقادر شاہ صاحب یہ ان کے خلیفہ ہیں تو ظاہر ہے ان کے فوت ہونے سے پہلے خلافت ملی ہوگی نا. تو اب یہی سید ریاض حسین شاہ صاحب تو پورے 15-20 سال جماعت اہل سنت کے ناظم اعلی رہے ہیں. یہی سارے پاکستان کے علماء، ان کے گوڈے گٹے، سارا ادب صدب، سارے جلسے ولسے، سنی کانفرنسیں، لاہور والی، ملتان والی، ساری یہ ان کی قیادت میں کرتے رہے. بھائی ہمیں تو واللہ باللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے خلیفہ ہیں، یہ ان کا کیا معاملات ہیں اور کیا سلسلہ ہے. بھائی جن کو پتہ ہے، تم لوگوں کو پتہ ہے، تو تم جب تک ہماری گستاخیاں جس دن سے ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں اس سے پہلے تمہیں کوئی یہ یاد نہیں آیا تھا کہ تم لوگوں کو کہتے کہ یہ ان کے ساتھ تو ایک پورا پاکستان ان کی قیادت میں سید ریاض حسین شاہ صاحب کے حوالے سے. چلے عبدالقادر شاہ صاحب تو انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور انگلینڈ میں بھی یہ بڑے بڑے جتنے پاکستان کی یہ مفتی اعظم فاوم اور فارغ فرحان، یہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے یہ ان کے پاس ان کے سٹیجوں پر جاتے رہے. تو بھائی اگر وہ ان کے خلیفہ ہیں اور ان کے حوالے سے تمہیں ہمیں تیسری نسبت سے ہم رافضی ہیں، تو پھر جو تم سارے رافضی کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے میری شاید لائبریری میں کوئی ایک آدھ کوئی رسالہ محمود شاہ صاحب کا ہو، واللہ اچھا میرے پاس ان کی کوئی کتاب بھی نہیں، اور میں نے کبھی ان کی کوئی کتاب پڑھی بھی نہیں. ویسے نہیں پڑھی، مطلب مجھے میسر بھی نہیں آئی. دوسرا میرا کوئی ایسا وہ تعلق بھی نہیں تھا نہ، ظاہر ایک مطلب نہیں ہے ہمارا تعلق. ٹھیک ہے. تو میں نے کتاب بھی ان کی کوئی نہیں پڑھی. یعنی کہ میں مطلب ایک میرے علم میں نہیں ہے واللہ العظیم کہ بھائی ان کی کتنی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کون کون سی کتابیں لکھی ہیں. تو میرے تو علم میں نہیں ہے. تو جب خلافت ہوئی تو فلانا، تو اس کے بعد آپ نے اب آ کر آپ کہہ رہے ہیں. تو میرا سوال یہ کہ آپ کو تو علم ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا، اور ناظم اعلیٰ رہے ہیں. تو اس وقت پورا پاکستان جو ساتھ تھا، کیا وہ ساروں نے توبہ کر لی ہے؟ وہ توبہ کریں کہ بھائی وہ ان کے ساتھ جو رہے ہیں تو وہ توبہ کریں جی کہ یہ کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہمارا واضح اور دو ٹوک موقف ہمیشہ سے ہمارا رہا ہے کہ ہم حضور کے ہر صحابی کے ادب اور احترام واجب اور لازم سمجھتے ہیں.